السلام علیکم جی فرینڈس، کافی دنوں کے بعد میں ادھر آئی ہوں سائڈ گیلری میں پلانٹس کو دیکھنے. تو میں نے دیکھا کہ یہ مٹی ان کی خشک ہو رہی ہے، سوچا واٹرنگ بھی کروں اور آپ سے گپ شپ بھی لگاؤں. تو یہ دیکھیے اب ان کے پانی میں لگا رہی ہوں، لیکن یہ کافی ان میں پتے بھی سوکھے ہوئے ہیں، یہ بھی مجھے ہٹانے پڑیں گے. تو پانی ہم نے اسی وقت اپنے یہ ونٹر میں سردیوں میں اپنے پلانٹس کو دینا ہے جب ان کی پاٹس کی مٹی خشک ہو جائے، ڈرائی ہو جائے. تو اس کے علاوہ نہیں ہم نے واٹرنگ کرنی. یہ دیکھیں، یہ بڑا خوبصورت وکٹورین پلانٹ بہت فریش ہے، اور اس کی بیس پہ میں نے یہ لگایا ہوا ہے اسپائڈر پلانٹ، لیکن اس کے اندر کافی ڈرائی لیوز ہیں، وہ ہمیں ہٹا دینے چاہیے. ایسے ہم ان کو ریموو کرتے جائیں گے تو یہ صاف رہیں گے. کافی زیادہ ہیں اس کے اندر. تو اس طرح ہم واٹرنگ کریں، اور اپنے یہ جو ایک ایکٹیویٹی ہے پلانٹس کی واٹرنگ کی، یہ روٹین ہم نے دیکھنی ہے. یہ مجھے تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا ہے، 1 ویک پہلے میں نے ان تمام پلانٹس میں واٹرنگ کی تھی. اب یہ ان کی سوائل بالکل ڈرائی ہے، تو اب انہیں پانی کی ضرورت ہے. زیادہ ہم جو ہے واٹرنگ اس طرح سے اگر اوور واٹر کریں گے تو پلانٹس خراب ہوں گے، کیونکہ ایویپوریشن کم ہو رہی ہے. اس طرح پانی کی کوانٹٹی بھی ہم نے ہاف کر دینی ہے، اور جب سوائل ڈرائی ہو تب واٹرنگ کرنی ہے. بیسیکلی تو میں آج آئی تھی کہ گارڈن میں بیٹھ کے چائے پیوں، لیکن اتنے سارے کام مجھے نظر آ گئے، اتنے سارے کام. تو اب سب سے بڑی بات یہ کہ میں نے یہ اب دیکھا کہ اس میں پانی کی ضرورت ہے. تو پانی میں نے کہا چلیں ان کی واٹرنگ کروں. یہ دیکھیں میری فرٹیلائزرز پڑی ہوئی ہیں، اور یہ جو ہیں پلانٹس ان کی ابھی سوائل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تو سنسیویریا ربر پلانٹ ان کو تو میں 15 دن کے بعد واٹرنگ کرتی ہوں، اور ان کی سوائل میں ابھی موئسچر بھی ہے، ان کو ابھی پانی کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ میرا ہے پونی ٹیل پام، اس کی بھی پانی جو آپ نے کم دینا ہے. اسی طرح یہ سنگونیم، افریقن بش، اور یہ منی پلانٹ، اور دوسرا جو ہے ڈرائسینیا، اس کے بھی لیوز دیکھیں کافی ڈرائی ہیں. یہ ہم اس طرح جو خشک پتے ہیں نا ان کو ہٹاتے رہیں، تو ایک تو ہمارے پلانٹس فریش لک آتی ہے، پھر ان میں کوئی فنگس وغیرہ بھی نہیں لگتی، اور وہ جو ایک لک ہوتی ہے نا اداسی والی، خزاں والی، وہ بھی نہیں رہتی. یہ دیکھیں سوکھے پتے. تو جب ہم واٹرنگ کرتے ہیں تو ہمیں نظر ویسے بھی آ جاتا ہے، راؤنڈ جب لگاتے ہیں گارڈن کا. صبح صبح میری تو یہی ایکٹیویٹی ہے. صبح جب آتی ہوں تو مجھے سوچا ہوتا ہے کہ آج کوئی گارڈن میں خاص کام نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہت سے کام نکل آتے ہیں. یہ دیکھیں اب پتے سوکھے ہٹانے، یہ بھی ایک بہت ہی ضروری کام ہے. یہ دیکھیں جی، دیکھیں یہ منی پلانٹ میں کتنے یلو ہوئے، کیونکہ یہ اوپن میں پڑا ہوا ہے نا، منی پلانٹ لگا ہوا ہے بلکہ اسی کیاری کے اندر، تو اس کو پھر پتے اس کے ذرا زیادہ جلدی گرتے ہیں. لیکن جب سمر اور بہار کا موسم آتا ہے، گرمیاں آتی ہیں، تو یہ تیز دھوپ میں بھی لش گرین رہتی ہے منی پلانٹ کی. یہ بیل اب یہ میں یہاں اس کو پہلے بھی میں نے آپ سے شیئر کیا تھا، لگانا نہیں چاہتی تھی، لیکن میری میڈ نے زبردستی لگائی کہ نہیں باجی چلے گی، بہت اچھی لگے گی. لگتی تو اچھی ہے، لیکن اس پہ اب کام مجھے زیادہ کرنا پڑتا ہے.
کی کیئر زیادہ کرنی پڑتی ہے. یہ دیکھیں کتنے سارے پتے اتر رہے ہیں. اب یہ سردیوں میں اسی طرح اس میں کیونکہ یہاں پہ کورا پڑتا ہے نا، اوپن ہے. اب کوشش کرتی ہوں اس کے اوپر کوئی پلاسٹک شیٹ پولیتھین وغیرہ کی ڈالوں تاکہ کچھ اس کی بچت ہو جائے. یہ رات کی رانی باہر سے جو شفٹ کی تھی، میں نے آپ سب سے شیئر بھی کیا تھا، لیکن پہلے تو اس کے لیز ویلٹنگ میں گئے، آپ بالکل سوکھ گئے ہیں. تو اب میں سوچ رہی ہوں کہ ان کو ہٹا دوں کیونکہ یہ بھی ایک سٹریس ہے اس کے اوپر. تو پھر اسے میں سائے میں تو یہ رہتی ہے لیکن اسے پھر میں بچاتی ہوں، اس سے کورے سے بچ جائے. تو جب موسم بدلے گا تو ہوپ فلی یہ چل جائے گی. 2 پلانٹ ہیں، یہ دیکھیں بالکل ہی سوکھ گئے. اب شاخیں اس کی ڈرائی ہیں، ویسے تو گرین ہے لیکن دیکھیں یہ کتنی اچھی اس کو کلیاں لگی ہوئی تھیں. یہ دیکھیں بہت ہی آج کل سیزن ہے نا، تو یہ مہک رہی تھی بہت زیادہ روڈ پہ باہر. لیکن وہ انہوں نے ہمیں بتایا نہیں کہ گھر بنانے لگے ہیں، تو ٹریکٹر چلایا ایک دم سے اور سارے جو میرے باہر پلانٹس لگے تھے ان کو خراب کر دیا. چلیں خیر ہے. اب یہ دوبارہ سے اس کو کٹنگ، اب یہ کیونکہ اس طرح سوکھ گئے ہیں نا پتے، تو یہ ساتھ لٹکے رہے تو اس کی ضرورت اب نہیں ہے. بہتر ہے ان کو ریموو کر دیں تاکہ پلانٹ جو ہے صاف ستھرا بھی لگے گا اور جو ایک سٹریس ہے پلانٹ کے اوپر وہ بھی کم ہو جائے گا. اس کو بس سوائل کو اس کی کو میں ویٹ رکھوں گی اور اسے کورے سے بچانے کے لیے چھت کے نیچے بس اب رکھ دیتی ہوں. جب سیزن آئے گا گرمیوں کا، فروری مارچ میں، یہ پھر مجھے امید ہے یہ پتے نکال لے گی. 2 پلانٹس ہیں. تو بس اس طرح سے ہماری جو گارڈن کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ چلتی رہتی ہیں، کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. گارڈن کا کام کبھی نہیں ختم ہوتا. یہ دیکھیں اب میں باہر آئی ہوں تو مجھے اتنے سارے کام نظر آ گئے ہیں جو کہ میں اب کر رہی ہوں کہ کچھ سوکھے پتے ہٹاؤں، واٹرنگ کروں، اور جو ہری مرچوں کے پودے ہیں ان کو فرٹیلائز کرنا ہے کیونکہ ہر 10 دن کے وقفے سے اور ویکلی فرٹیلائزر دینا ضروری ہے. یہ اس طرح دیکھیں آپ کو پتے ہٹانے ہوں گے سوکھے. پتجھڑ ہے تو پتے سوکھیں گے بھی اور گریں گے بھی، اور ہمیں ان کو ریموو بھی کرنا ہوگا تاکہ ہمارے پلانٹس ہیلدی رہیں. تو فرینڈز آپ بھی اپنے گارڈن میں جب بھی جائیں گے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو بھی ایک لمبی فہرست کاموں کی نظر آ جائے گی. ہیلدی پیس آف مائنڈ ملتا ہے یہ سارے کام کر کے. ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، نہ صرف فزیکل ہیلتھ کے لیے بلکہ مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھی ہے ایکٹیویٹی جو آپ کو فریش رکھتی ہے. چلیے جی فرینڈز، اپنا خیال رکھیں. میں تو باہر آئی تھی کہ بیٹھ کے چائے پیوں گی لیکن مجھے اتنے کام نظر آ گئے. اپنا خیال رکھیے گا. فرینڈز اور فیملی میں شیئر کریں میری ویڈیوز کو، اور کوئی سجیشن ہو، کوئی بات پوچھنا چاہیں تو کمنٹس میں ضرور شیئر کیا کریں. بہت شکریہ میری ویڈیوز کو پسند کرنے کا. سب لوگ لائک کرتے ہیں، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ آپ سب لوگوں کو میرا کام پسند آتا ہے. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، ہیپی رہیں، ہیلدی رہیں. پازیٹیوٹی پورے اپنے ارد گرد کے ماحول میں بکھیر کے رکھیے. سب کے ساتھ
اچھی چیزیں شیئر کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.